تو بچی سیٹ کرنے کا کیا طریقہ بتا رہے ہیں جی؟ استغفراللہ ربی وتوب الیہ. یہ کیا مثلا مولویوں کے پاس یہی بات رہ گئی ہے. کبھی یا تو ٹک ٹاک پہ جا کے لپسٹکیں لگا رہے ہوتے ہیں یا پھر ماشاءاللہ یہاں پہ آ رہے ہیں میں ہوں مولوی چما تو یہ تو وہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم. تمام مومنین کو جو عالی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین گرامی اقادر، آج ڈیفینیٹلی ٹائٹل آپ دیکھ چکے ہیں. ایک مولوی صاحب ہیں اور نام بھی ان کا بہت انٹرسٹنگ ہے ایز پر ہز پرسنالٹی. تو وہ ہمیں کچھ تعلیم دینے آئے ہیں کہ استغفر اللہ بچی کس طرح سیٹ کرنی ہے. تو پہلے آپ ان کی ویڈیو دیکھیں پھر ہم اس پہ تبصرہ کرتے ہیں باقاعدہ. میں ہوں مولوی چما. آج میں بتاؤں گا آپ کو بچی پھنسانے کا طریقہ. دیکھیں سب سے پہلے جہاں بھی آپ بچی کو دیکھیں، کالج، یونیورسٹی، بازار، چاند گاڑی، رکشہ، ڈرائیور، سفر میں کہیں بھی، ٹرین، جہاز میں کہیں بھی آپ کو بچی نظر آئے تو آپ سب سے پہلے اس کو بول دیں باجی باجی، تاکہ باجی اس کو وہ اس کا سر سے جو اتر جائے گا یا آپ اس سے بات کر سکتے ہو. میرے سر کا جو باہر ہے نا وہ اتر گیا. اور جب اس کے آپ ساتھ بات کریں گے تو آپ کو آپ کے سارے تیر جو بہن یقین کے اندر ہے نا آپ نے سارے اس کے اوپر چھوڑ دینا. ماشاءاللہ سے مولوی صاحب نے اپنا نام بڑا پیارا یہاں پہ سب کے سامنے شو اپ کیا ہے. میں ہوں مولوی چما. سیریسلی now that was left behind. مولوی چما. خیر اب نام تو حضرت کا آپ نے سن لیا ہے. تو بچی سیٹ کرنے کا کیا طریقہ بتا رہے ہیں جی؟ استغفر اللہ ربی وتوب الیہ. یہ کیا مثلا مولویوں کے پاس یہی بات رہ گئی ہے. کبھی یا تو ٹک ٹاک پہ جا کے لپسٹکیں لگا رہے ہوتے ہیں یا پھر ماشاءاللہ یہاں پہ آ رہے ہیں میں ہوں مولوی چما تو یہ تو وہ. لڑکی چاند گاڑی میں جا رہی، جہاں بھی جا رہی استغفر اللہ. اسے اگر آپ نے وہ اس کے ساتھ سیٹنگ کرنی ہے تو پھر پہلے اسے کہتے ہیں باجی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو بہن کے ساتھ اس طرح کرتا ہے پتہ ہے نا اسے کیا بولتے ہیں؟ دا بی ورڈ. یہ کون سی تعلیمات ہیں؟ سامعین لٹرلی اٹ واز اے فنی ویڈیو. لیکن پھر بھی اگر کوئی نان مسلم اس چیز کو دیکھے تو یہی کہے گا کہ ماشاءاللہ تمام اہل اسلام کے یہاں رہ جائے الحمدللہ شیعان علی اس طرح کی گھٹیا چیزوں سے بالکل پیچھے ہیں. اور ان بیچاروں کی جانب بان کا تو مذہب ہی یہیں پہ چلتا ہے. ان کے وعظ و نصیحت وغیرہ، ان کے علماء جس چیز کی مثالیں دیتے ہیں باقاعدہ، دیٹس اے لانگ اسٹوری ٹو بی آنیسٹ. اس پہ بندہ کیا بولے، میرے پاس تو خیر الفاظ نہیں ہیں. مجھے بہت سے مومنین نے باقاعدہ یہ چیز سینڈ بھی کی تھی کہ شاہ جی یہ دیکھیں یہ ایک حضرت ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. میں کہا اوکے لیٹس جسٹ بینگ آن. اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم عوام کو ان کی باتیں سنائیں گے بھی اور اس کا جواب بھی دیں گے. یہ سب سے پہلے تو تھانوی صاحب کی کتاب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس موجود ہے. اس میں صفحہ نمبر 96 پہ تھانوی صاحب نے بالکل ماشاءاللہ ایک ایسی بھونڈی قسم کی مثال دی ہے. بتلائیے اگر مجنوں کو اس حالت میں کوئی یہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ ہم مجلس بنا لیں اور مٹھائی منگا لیں، اسی وقت لیلا کا ذکر کرنا، تو وہ یہ جواب دے گا کہ سلام ہے ایسی مجلس کو. اوہ ہوئے واہ جی واہ. کتاب لکھی گئی ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ڈسکس ہو رہے ہیں لیلا مجنوں. بریلینٹ. واہ کیا اسٹریٹجی ہے. سامعین گرامی اقادر، یہاں جواز و عدم جواز اور معاملات محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ لیلا مجنوں کہاں سے گھسیٹ لیے. پھر شیریں فرات کا بھی ذکر کر دینا تھا، سسی پونو کا بھی ذکر کر دینا تھا، باقیوں کے بھی رہ نہ جائے نا کوئی. اللہ اکبر. ہیر رانجھا بھی اندر ہی آ گئے. تو خیر سامعین گرامی اقادر، ہم ان لوگوں کے بیسیکلی واز کے اندر بھی بے حیائی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور مزے کی بات تو یہ کہ یہ اسے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں. یہ تھانوی صاحب کی دوسری کتاب میرے پاس موجود ہے جی، اولیاء اللہ کے 500 سے زائد نصیحت آموز واقعات المعروف قصص الاکابر. تھانوی صاحب قصص الاکابر کتاب میں صفحہ نمبر 162 پر وائز کون ہو، وائز خطاب کرنے والا، اس ٹاپک کے اندر واضح یہاں پہ لکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 29 میں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے واز کہنا 2 شخصوں کا کام ہے، ایک محقق کا اور ایک بے حیا کا. اور اپنی نسبت فرماتے تھے میں بے حیا ہوں. واہ سبحان اللہ. تاڑے جی حیا نہ آدھی ہے ہی کوئی نہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے. کتابوں میں لکھنے کی کیا ضرورت ہے. سامعین یہ ہمیں پتہ ہے بھائی، جو امیر المومنین صلوات اللہ علیہ اور ان کے خانوادے کا منہج چھوڑ دے اس سے بڑا بے غیرت ہی کوئی نہیں. تو کتابیں جو قاتل ہی لکھ دے ہو. اچھا منہ ماندنے ہم ہیں ہی بے حیا. واہ بریلینٹ. ہیٹس آف.
اور سامعین اکرامی قدر اسی طرز عمل پہ چلتے ہوئے ماشاءاللہ سے منگول جیلمی صاحب اور کچھ ٹھرکی مولویوں کے گاڈ فادر طارق جمیل، ان حضرت نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کی تو کتاب کے اندر پورا چیپٹر ہی یہ ہے جو میں دل پہ پتھر رکھ کے سنانے لگا ہوں آپ کو. یہ بیانات جمیل کتاب جلد نمبر اول میرے پاس موجود ہے اور صفحہ نمبر 64 پہ پورا باب موجود ہے، گھر گھر کنجری. لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر گھر کنجری. اللہ اکبر. ان شارٹ عزیزان محترم، جب تک اس طرح کی عبارات کتابوں میں آتی رہیں گی تب تک ماشاءاللہ اسی طرح کے مولوی چما پیدا مولوی چما اسی طرح کے نمونے پھر پیدا ہوتے رہیں گے جب تک اس طرح کی عبارات ان کی کتابوں میں آئیں گی جنہیں یہ شیخ الاسلام اور واعظ اعظم تو پتہ نہیں کس طرح کے پھر حکیم الامت اس طرح کے ٹائٹل سے نوازتے ہیں. پھر ماشاءاللہ اسی طرح کے نمونے فیلڈ پہ آئیں گے نا بیٹنگ کرنے کے لیے. خیر، تو اب جس نے اس سے سیکھنا ہے وہ اس کے پاس جائے، جس نے انسان بننا ہے وہ پھر میں کہوں گا ٹھیک ہے. اور اگر ویسے بڑی انٹرسٹنگ آئٹم ہے ٹو بی آنسٹ مولوی، میں نے اس جیسی آئٹم آج تک نہیں دیکھی. اور اگر کوئی اس جیسا ہے تو ان سے میری گزارش ہے ذرا ڈاکٹر کو چیک کرو، آپ کو کوئی پرزا ہلا ہوا ہے اور کوئی بات نہیں ہے. باجی بول دو.